بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہیں کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، وہاں ہر چیز اچھی ہے، زمانے بھر کی چیزوں سے، وہاں ہر چیز اچھی ہے، زمانے بھر کی چیزوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں۔ میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں، مگر ان میں سنا ہے جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے جہاں پر ہے میرے محبوب مدنی نے، زمانے بھر کے محلوں سے، زمانے بھر کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، زمانے بھر کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہیں کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ تحفظ حدیث کانفرنس کی صدارت کے لیے جس نامی اسم گرامی کا انتخاب ہوا، وہ ایشیا کی سب سے بڑی کتاب و سنت، علم و حکمت کی درسگاہ کے محتمم، ہم سب کے مخدوم حضرت اقدس الحاج مفتی ابوالقاسم نعمانی دام برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند کا نامی ہے۔ حضرت والا آج کی اس عظیم کانفرنس کی صدارت فرمائیں گے، اور میں آپ کے نام کو جو میں نے پیش کیا اس کی تائید کے لیے آل انڈیا سنی علماء مشائخ بورڈ کے صدر حضرت الحاج مولانا نور الدین احمد نقشبندی مجددی دام برکاتہم سے عرض گزارش کروں گا حضرت والا آ کر کے اس نام مبارک کی تائید فرمائیں۔ نبی کی ذات سب سے اعلیٰ و برتر ہے، نبی کی بات بھی سب سے اعلیٰ و برتر ہے، اور نبی کی جماعت یعنی حضرات صحابہ کرام بھی سب سے اعلیٰ اور برتر ہیں۔ ختم نبوت ہو یا تحفظ حدیث ہو یا فتنہ مہدیت، جو حضرت مہدی علیہ السلام کی جو احادیث کے اندر حضور پاک علیہ السلام نے علامتیں بتائی ہیں، ان علامتوں سے ہٹ کر جو کوئی بھی آپ کو مہدی کا دعویٰ کرے، ہم علماء کرام تو دین کے محافظ ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کو فخر بھی ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اور ہماری نسلوں کو دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک کے لیے قبول فرما لے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے فرزند ہر جگہ رہے ہیں، انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور چاہے وہ حضرت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور چاہے محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ
علیہ ہوں، تمام فہرست ہے فضلائے دارالعلوم، ابنائے دارالعلوم اور متعلقین دارالعلوم کی۔ اس لیے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے لیے جس ذات گرامی کا انتخاب کیا گیا ہے، میری مراد ہے جناب حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی محترم دارالعلوم، بلکہ یہ کہا جائے کہ دارالعلوم کے قافلے کے اس وقت کے سالار اعظم، میں ان کے نام کی بھرپور تائید کرتا ہوں اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات بھی اس کی تائید کریں گے۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اس تحریک صدارت کی تائید فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ میں آج کے اپنے خصوصی مہمان خلیفہ محی السنہ حضرت اقدس الحاج مولانا افضل الرحمن صاحب قاسمی دام برکاتہم، شیخ الحدیث ہے مدرسہ اشرف المدارس ہردوئی، حضرت والا سے انتہائی ادب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت و تحفظ حدیث۔ آج کا یہ پروگرام جس جگہ پر ہو رہا ہے اور جس وقت میں ہو رہا ہے، دونوں اعتبار سے بالکل برمحل ہے اور بالکل مناسب وقت پر ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بیماری، امراض وبائی شکل جب اختیار کر لیتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ یہ بیماری پھیل رہی ہو اور لوگ اس کے شکار ہو رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے علاج و معالجے کا معاملہ بھی وہی ہونا، یہ گویا بالکل بروقت بات ہوگی۔ عقیدوں میں ذرہ برابر اگر آمیزش ہو جائے گی تو یاد رکھیے اعمال کی جو عمارت ہے وہ منہدم ہو کر زمین پر آ جائے گی اور اللہ پاک کیا اس عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس طریقے سے درخت میں جڑ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اصل اور بنیاد۔ جڑ جتنی مضبوط ہوگی، عمدہ ہوگی، اچھی ہوگی تو اس سے نکلنے والا جو درخت ہوگا اور جو تنا ہوگا، جو شاخیں اور پھل پھول وہ عمدہ ہوں گے۔ لیکن اگر درخت میں کیڑے لگ جائیں، درخت سڑ جائے، جڑ سڑ جائے، جڑ خراب ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے درخت اپنے آپ سوکھ جائے گا اور اس کے پتے وہ بھی سوکھ جائیں گے اور اس میں پھل اور پھول کا آنا بند ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے درخت میں جڑ بنیاد ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کو باقی رکھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنا اور عقیدوں کو باقی رکھنا اور اس کے لیے فکر مند ہونا کہ عقیدوں میں خرابی اور فساد نہ ہونے پائے، جب تک زندہ ہے اس وقت تک اس کی حفاظت کرنا ایک مومن کی ذمہ داریوں میں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو عقائد عطا فرمایا ہے، جو ایمان عطا فرمایا ہے، ایمانیات اور عقائد، اس کی حفاظت کی ہر وقت فکر کرنا اور باقی رکھنے کی کوشش کرنا اور اس کو مضبوط بنانا، یہ ہمارے اور آپ کے فرائض کے اندر ہے۔ عقیدوں میں دو عقیدے بنیادی ہیں، ایک عقیدہ توحید ہے، ایک عقیدہ رسالت ہے۔ اتنے نازک ہیں اور اتنے محتم شان ہیں کہ ذرا سی اس میں آمیزش ہو جائے، ملاوٹ ہو جائے، ختم سارا قصہ ہو جاتا ہے۔ اس میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ دیکھو دودھ اتنا لطیف اور اتنا نازک ہے اور اتنا غیور ہے، اگر ذرا سی کھٹاس اس میں مل جائے تو اب اپنا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، وہ پھٹ جایا کرتا ہے۔ اسی طرح توحید و رسالت کا جو عقیدہ ہے بہت نازک عقیدہ ہے اور بہت اہمیت کا ہے، اگر ذرا سی غفلت ہو گئی اور اس میں ذرا برابر ملاوٹ یا آمیزش ہو گئی کسی بھی اعتبار سے تو ہم چاہے اپنے آپ کو کتنا بڑا موحد سمجھیں اور عقیدہ رسالت پر جتنا مطمئن بھی رہیں، اس آمیزش کی بنیاد کے اوپر ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اور عقیدے کی گڑبڑی اور فساد اور خرابی کی بنیاد پر اب جو بھی اعمال کیے جائیں گے اللہ پاک کے یہاں اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ بنیاد سارے اعمال کی عقیدے کی درستگی اور صحت پر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کا نبی ہونا، رسول ہونا
اور خاتم النبیین ہونا یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ پاک نے نبوت کو ختم فرما دیا۔ آپ کی نبوت خاتم النبیین ہے، لہذا آپ کے بعد اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملنا ہے اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ خاتم النبیین ہونے کا تقاضا ہے، اور اس پر ایمان ہونا، عقیدہ ہونا، یہی فکر ہونا، یہ عقیدہ رسالت کا تقاضا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں، بات چیت میں ایک بات کہا کرتے ہیں، مثلا کسی کا بیٹا وکالت کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، انجینئرنگ پڑھ رہا تھا، اب جناب والا کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، یا بیٹا حفظ قرآن پاک کر رہا تھا یا درسیات کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، ملاقات ہوئی، پوچھا بھائی صاحبزادے کا کیا حال ہے؟ تو کہتے ہیں صاحب اس کی تعلیم جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ قرآن مجید کے موقع پر عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ختم قرآن پاک ہو رہا۔ آپ غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، جو بچہ وکالت ہو، ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، یا حفظ قرآن پاک ہے یا درسیات کی تعلیم ہے، اس کے بارے میں جب والدین یہ کہتے ہیں کہ اس کی تعلیم ختم ہو گئی، تو ختم ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ختم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس نے 8 سال 10 سال 6 سال جو کچھ پڑھا تھا سب مٹ گیا، سب چلا گیا؟ جی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کورس کا، نصاب کا جو نظام تھا، وہ ساری کتابیں، وہ سارا کورس اس نے پڑھ لیا ہے، اب کچھ باقی نہیں رہا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ تو جس طرح تعلیم کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس لائن کی تعلیم تھی اس کو مکمل کر دیا ہے، اسی طریقے سے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے جتنے کمالات تھے، نبوت کی جتنی خوبیاں تھی، نبوت کی جتنی صفات تھی، وہ ساری کی ساری حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مکمل کر دی گئی ہے۔ اب کوئی باقی نہیں ہے کہ جس کے لیے کسی کو نئی نبوت دی جائے، تو ختم نبوت کا مطلب ہے تکمیل نبوت۔ اور تکمیل نبوت کیوں؟ اللہ پاک نے اس امت کو ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا جو دین ہے اللہ پاک نے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر جو آتا وہ دین کے لیے آتا ہے، جب دین مکمل ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مکمل دین دلیل اس بات کی ہے کہ جو نبی ہے اس کی نبوت بھی مکمل ہے۔ جس طریقے سے دین ہم کو جو دیا گیا یہ آخری دین ہے، اب کوئی دنیا میں نیا دین آنے والا نہیں ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ آخری نبی، اس کے بعد کوئی نیا نبی کسی کو نئی نبوت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ دو جو عام طور پر غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس طرح میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ اپنے ذہن کو بالکل صاف ستھرا رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں اور نہ ضرورت ہے کسی نبی کو دنیا میں بحیثیت نبی کے یہاں پر آنے کی۔ میں نے ختم نبوت کے سلسلے میں بہت مختصر سی سمیٹ کر کے چند باتیں عرض کر دی۔ دوسرا عنوان آج کا جو ہے وہ ہے تحفظ حدیث۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی طور پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کلام پاک اور نبی پاک، کلام پاک اور حدیث پاک دونوں میں ایسا ربط ہے، ایسا جوڑ ہے، ایسا تعلق ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے دودھ، آپ بتاؤ دودھ کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ ہم سب جانتے سفید ہوتا ہے۔ دودھ جب تک دودھ ہے اس کی سفیدی کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ شہد جب تک شہد ہے اس کی مٹھاس کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔
برف جب تک برف رہے گا ٹھنڈک اس کی کوئی الگ نہیں کر سکتا ہے. اگر برف ہے تو ٹھنڈک رہے گی، دودھ ہے تو سفیدی رہے گی. اسی طریقے سے کلام پاک جب تک رہے گا نبی پاک اور حدیث پاک کو کوئی الگ کر ہی نہیں سکتا. لہذا ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ ہماری بقا، ہمارے وجود، ہماری اجتماعیت اور ہمارے استحکام کا بنیادی عقیدہ ہے. جیسے شہر رگ کو کاٹ دیا جائے تو آدمی مردہ ہو جاتا ہے، بالکل اسی انداز کے اوپر عقیدہ ختم نبوت اگر گیا تو ایمانی اعتبار سے ہم مردہ ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے عقیدوں کی درستگی کی اور ان کی حفاظت اور بقا کی اور اسی کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کو بھی بچانے کی محنت کی کوشش اور اس کی فکر ہم سب کو نصیب فرمائے. بس میں انہی کلمات پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ حلیم مسلم انٹر کالج کا یہ گراؤنڈ کل قیامت کے دن گواہ بنے گا. کل قیامت کے دن گواہ بنے گا کہ تحفظ ختم نبوت پر جب ڈاکہ پڑ رہا تھا تو یہ پاسبان نبوت یا چوکی داران دین کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی کی رسالت کی حفاظت کی تھی. میرے بھائیوں، جس ذات گرامی کے ہم شدت سے منتظر تھے اور ہماری آنکھیں بار بار دیکھ رہی تھیں، ہماری دل کی دھڑکنیں، میری مراد مفسر قرآن حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی نقشبندی جو بھیونڈی سے تشریف لائے ہیں، حضرت والا کا انتہائی قیمتی بیان انشاءاللہ ہوگا. آپ حضرات کان اور آنکھ دونوں کھول کر کے حضرت والا کا بیان سنیں. قبل اس کے کہ حضرت والا کو دعوت دوں، میں حافظ امین الحق عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران نعت پیش فرمائیں. پھر حضرت والا کا انشاءاللہ بیان ہوگا. جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان، ہم تاجدار ختم نبوت کے پاسبان. کل ہو چکی رسالت ختم الرسل کے بعد، کل ہو چکی رسالت ختم الرسل کے بعد، کوئی نبی نہ آئے گا مولائے کل کے بعد، کوئی نبی نہ آئے گا مولائے کل کے بعد. میں آخری نبی ہوں آقا کا ہے بیان، جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان. ناموس مصطفیٰ کی امانت ہے زندگی، ناموس مصطفیٰ کی امانت ہے زندگی، ورنہ تو زندگی سے خیانت ہے زندگی، ورنہ تو زندگی سے خیانت ہے زندگی. جینا ہے بن کے اپنے عقیدے کا ترجمان، جب تک رگوں میں خون ہے، جب تک ہے تن میں جان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان، ہم تاج و تخت ختم نبوت کے پاسبان. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آتے رہے وہ سب اپنے پیچھے چلنے والوں کو، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو، اپنے متبعین کو یہ بتلاتے رہے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں لیکن آخری نہیں ہیں.
ہمارے بعد آخری پیغمبر آئیں گے، اور ساتھ میں انبیاء کرام علیہم السلام اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے اس کا وعدہ لیتے تھے کہ جس طرح تم نے میری نبوت کو مانا، مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ان کی نبوتوں کو مانا، تم اس کا اقرار کرو کہ جب اللہ کے آخری پیغمبر آئیں گے تو تم ان پر بھی ایمان لاؤ۔ اور اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنے متبعین کو، اپنے پیروکاروں کو بتلاتے تھے کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف تم سے ہم یہ وعدہ لے رہے ہیں، خود ہم نے بھی اس کا وعدہ اللہ سے کیا ہوا ہے۔ اگر وہ ہماری موجودگی میں تشریف لے آئیں تو تم سے پہلے ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے، تم سے پہلے ہم ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، اور تم سے پہلے ہم ان کے دامن ہدایت سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ اگر ان سب کو ایک ساتھ یا ان میں سے کسی کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ مل جائے تو وہ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، آپ کے صحابی بنیں گے، آپ کے معاون اور مددگار بنیں گے۔ قرآن پاک میں دو وعدے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے بہت صراحت اور وضاحت سے تذکرہ فرمایا ہے۔ دو عہد لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایک عہد وہ ہے جو تمام انسانوں سے لیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے، جس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سے پہلے والے بھی ہیں، ہم سے بعد والے بھی ہیں، سب کو ایک ساتھ ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا تھا۔ یہ ایمان کا عمومی عہد ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ قالوا بلا، سب نے جواب دیا کہ اللہ ہمارے پروردگار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے جن بندوں کا انتخاب کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، ان سے ایک دوسرا خصوصی عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں نے تم کو کتاب و حکمت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے جو تمہاری باتوں کو سچ کہیں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سے یہ عہد مطلوب ہے، تم سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ جب ان کی تشریف آوری ہوگی تو تم سب ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کے مددگار بنو گے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری، پھر اللہ نے مزید تاکید کی، فرمایا تم سب کو اس کا اقرار ہے، تم اس کا عہد کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا اللہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، آپ ہم سے کوئی اقرار کرائیں، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یاد رکھنا، گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔
تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے مطابق اس دنیا میں آ کر لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اطلاع دی اور اپنی اپنی امتوں سے اس کا عہد لیا، اس کا اقرار کرایا کہ ہم اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں، جب آخری نبی آئیں گے تو تم وعدہ کرو کہ تم ان پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سلسلہ نبوت کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، آسمانوں پر آپ موجود ہیں، اور جب اللہ کا حکم ہوگا اور ایسا لگتا ہے کہ اب جلدی ہوگا تو آپ دنیا میں تشریف لائیں گے اپنی اسی زندگی کے ساتھ۔ دوسری زندگی کے ساتھ تو ہم سب آئیں گے، جب سور پھونکا جائے گا سارے انسان ختم ہو جائیں گے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا سب زندہ ہو جائیں گے، تو دوسری زندگی کے ساتھ آنا کون سی خصوصیت ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی؟ دوسری زندگی کے ساتھ تو ہر انسان دنیا میں آئے گا، ہر انسان زندہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اسی زندگی کے ساتھ، جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم کے بطن میں، جس زندگی کی ابتدا ہوئی تھی حضرت عیسیٰ کی اس پیدائش سے جس کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں تذکرہ فرمایا ہے، وہی زندگی جس کی ابتدا میں بچپن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے میں گفتگو فرمائی تھی، تشریف لائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں آئیں گے، اس لیے نبی بن کر نہیں امتی بن کر تشریف لائیں گے، پابند ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے۔ ایک عملی نمونہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اصولی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی تاریخ کے سب سے جلیل القدر پیغمبر اولو العزم من الرسل میں سے ایک صاحب کتاب صاحب شریعت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج میرے آنے کے بعد حضرت موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ میرے امتی بنتے، امتی، وہ میرے صحابی بنتے، وہ مجھ پر ایمان لاتے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام آ کر لوگوں کو یہ بتلاتے رہے، ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی نہیں ہوں، میرے بعد نبی آئیں گے۔ کسی بھی پیغمبر کے زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کسی بھی پیغمبر کے زمانے میں اگر کوئی شخص یہ اقرار کرتا کہ اب تک جتنے نبی آئے میں ان سب کو مانتا ہوں اب کوئی نہیں آئے گا تو وہ کافر تھا۔ یاد رکھیے گا اس جملے کو، کسی بھی پیغمبر کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اگر کوئی شخص یہ اقرار کرتا کہ اب تک جتنے پیغمبر آ چکے میں ان سب کو مانتا ہوں اور یہ پیغمبر جو سامنے موجود ہیں میں ان کو بھی مانتا ہوں، لیکن اب کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے تو وہ کافر ہوتا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے لوگوں کو بتلایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اب اگر کوئی شخص حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کا کلمہ پڑھے، تمام انبیاء کرام کو سچ مانے، اور ہر ایمان والے کے لیے سب کو سچا ماننا ضروری ہے، تمام کتابوں کو سچا مانے، تمام شریعتوں کو سچی مانے، اور نہایت نیک صالح متقی پرہیزگار بن کر زندگی گزار رہا ہو، لیکن وہ صرف اتنا کہتا ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا آنا ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نبی آ جائے، وہ بالاتفاق کافر ہے۔ پہلے یہ اقرار ضروری تھا کہ ابھی آئیں گے،
اب یہ اقرار ضروری ہے کہ اب کوئی نہیں آئے گا. اسی لیے علماء کرام نے بہت وضاحت سے یہ فتویٰ دیا، ائمہ مجتہدین نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی جھوٹا کسی جگہ کھڑے ہو کر کہے کہ میں نبی ہوں، اور کوئی مسلمان کہے تم نبی ہو تو تمہارا معجزہ کیا ہے، تو کافر ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ممکن سمجھ رہا ہے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، اور اب کسی نبی کا آنا ممکن نہیں ہے، اب کسی نئی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک اور پھر مدینہ آنے کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک شیطان نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ ہدایت کے اس چراغ کو بجھا دے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ چاہتے ہیں کہ پھونک پھونک کر ہدایت کے اس چراغ کو بجھا دے. یہ جتنی چاہیں پھونک ماریں، اور پھونک سے کام نہ چلے تو پنکھے لگا لیں. اس زمانے میں جیسے بھٹیاں دہکانے کے لیے پنکھے لگائے جاتے ہیں، ایسے پنکھے لگا لیں، مخالفت کی آندھیاں لے آئیں، طوفان لے آئیں. ہدایت کے اس چراغ کو اللہ نے جلایا ہے ساری دنیا کی تاریکی دور کرنے کے لیے. اس لیے اللہ کا فیصلہ ہے واللہ متم نورہ، اس چراغ کی روشنی پوری دنیا میں پہنچ کر رہے گی. ولو کرہ الکافرون، نافرمانوں کو یہ بات چاہے جتنی بری لگے. آپ نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عطا فرمائی وہ آخری کتاب، مجھے اللہ نے جو شریعت دی وہ آخری شریعت، اور میری نبوت آخری نبوت اور قیامت تک کے لیے میری نبوت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی نبوت کے جھوٹے مدعی کھڑے ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مسلسل حملے ہوتے رہے. اور عجیب بات ہے، جن لوگوں کو بھی ختم نبوت پر حملہ کرنا ہوتا ہے وہ عموماً عنوان اختیار کرتے ہیں فہم قرآن کا، اور نشانہ بناتے ہیں حضرات صحابہ کرام. اگر صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ متصل نہیں رہ جاتا، امت کا رشتہ کٹ جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے ایسے تمام لوگ صحابہ کرام کو نشانہ بناتے. اور اس زمانے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کی گزشتہ صدیوں میں، پچھلی 13 صدیوں میں جن کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی، کہ انہوں نے اور آگے بڑھ کر ایک قدم آگے بڑھا کر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کی بات کو اور آپ کی فہم کو نشانہ بنایا کہ گویا ہم تو اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، باقی حضور کی نہ ذات کا کوئی اعتبار، نہ حضور کی بات کا کوئی اعتبار، نہ حضور کی سمجھ کا کوئی اعتبار، نہ آپ کی تفہیم و تشریح کا کوئی اعتبار. یہ نمونہ گزشتہ صدیوں میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اور واقعی ایک بہت بڑے عالم نے یوں لکھا ہے کہ اگر اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھ نہ لیا ہوتا اور اپنے کانوں سے ایسے لوگوں کی باتیں سن نہ لی ہوتی
اور ایسے نادانوں کی تحریریں خود پڑھ نہ لی ہوتی اور کوئی بتلاتا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں تو ہم تو بتلانے والے کو دیوانہ سمجھتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھے, ان کو اللہ کا رسول بھی مانے اور ساتھ میں یوں بھی کہے کہ ان کی بات کا اور ان کی تشریح کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور پھر نام لیا جاتا ہے قرآن پاک کا. آپ نے پچھلے بیانات میں اور بعض اشعار میں قادیانیت کا تذکرہ سنا, شکیلیت کا تذکرہ سنا. اللہ ان دونوں فتنوں سے اور ایسے ہر فتنے سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. ہمیشہ تمام صحابہ کرام نے اس کو مانا, اس کو سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے جو ہم تک پہنچاتے ہیں, اس لیے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات غلط نہیں ہوئی. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. تلاوت کا تذکرہ کیا قرآن پاک نے, فقرؤوا ما تیسر منہ, جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لو. رکوع کا تذکرہ کیا قرآن نے, وارکعوا مع الراکعین. سجدے کا تذکرہ کیا قرآن نے, قیام کا تذکرہ کیا قرآن نے. لیکن قرآن کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں کوئی قرآن کا طالب علم تلاش کر کے بتلا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں نماز کی پوری ترتیب بتلائی ہو, قیام پہلے ہوگا یا رکوع پہلے ہوگا یا سجدہ پہلے ہوگا, اور کتنی رکعتیں ہوں گی اور ایک رکعت میں کتنے رکوع ہوں گے اور کتنے سجدے ہوں گے؟ تو کیا یہ حکم عمل کے لیے نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. تو اللہ نہیں چاہتے کہ لوگ نماز پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ کو اجتماعیت پسند نہیں ہے. اللہ چاہتے ہیں جس کے جیسے سمجھ میں آئے اس طرح پڑھے, جس کا دل چاہے رکوع پہلے کر لے, جس کا دل چاہے سجدہ پہلے کر لے, اور جس کا دل چاہے ایک رکعت میں 3 سجدے کر لے, اور جس کا دل چاہے ایک رکعت میں 2 رکوع کر لے, اور جس کا دل چاہے پہلے بیٹھ جائے بعد میں کھڑا ہو جائے, اور جس کا دل چاہے پہلے کھڑا ہو جائے بعد میں بیٹھ جائے. اس کا تو دروازہ کھل جائے گا نا. یہ مرتب نماز, یہ باقاعدہ نماز. اور ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن فہمی کے دعوے دار نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. اگر پڑھتے ہیں تو ہمارا ان سے سوال ہے کہ تم نے اپنی یہ نماز کہاں سے سیکھی, کیسے سیکھی تم نے یہ نماز؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہ قرآن ہے یا قرآن پر اضافہ ہے, قرآن کے علاوہ کچھ ہے؟ اور اگر قرآن کے علاوہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی مطاع ہے یا نہیں, اس میں بھی واجب الاتباع ہے یا نہیں ہے؟ اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے تو ہمیشہ پیغمبر اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے. اطاعت اس کو کہتے ہیں. آپ نے سنا دیا, ہم نے سن لیا, اب جیسے سمجھ میں آئے گا ہم کر لیں گے, اس سے زیادہ آپ ہم سے کچھ نہ کہیے گا. اس کو اطاعت کہتے ہیں, اس کو اتباع کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے, یہ تو اللہ کی اطاعت ہوئی نا کہ اللہ کی بات پیغمبر نے سنا دی. اب اگر آدمی عمل کر رہا ہے تو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت دونوں کو الگ الگ کر کے مستقل بیان کیا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا, کذاب ہوگا. خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشنگوئی فرمائی کہ قیامت سے پہلے پہلے 40 دجال کذاب پیدا ہوں گے جو ہم نے سے ہر ایک نبوت کے دعویٰ کرے گا لیکن وہ بہت جھوٹے ہوں گے, دجال ہوں گے. تو حضرت نبی کریم علیہ السلام کی نبوت صرف نہیں بلکہ آپ پر ختم نبوت ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں, جو آپ کے فرمان ہیں, جو آپ کے ارشادات ہیں وہ بھی آپ سے الگ نہیں کیے جا سکتے ہیں. تیسرا فتنہ جو اس وقت حضرت دام برکاتہم نے
دو فتنوں کی طرف اشارہ کیا اور دونوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا۔ آج اس دور میں ایک فتنہ اور وجود میں آیا جس فتنے کا نام ہے شکیل ابن حنیف۔ شکیل ابن حنیف، شکیل ایک شخص جو حنیف کا بیٹا صوبہ بہار کے ضلع دربھنگا عثمان پور گاؤں میں پیدا ہوتا ہے، دلی میں جا کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد لوگوں میں اتنا مقبول ہوا کہ اپنے آپ کو مسیح موعود کا اس نے نعوذ باللہ دعویٰ کیا کہ میں ہی مسیح موعود، پھر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت حضرت امام مہدی کے آنے کی بشارت دی، وہ امام مہدی میں ہی ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حضرات اکابرین کے آنے سے پہلے پہلے آپ یہ بات بھی لے کر کے جانیں کہ قرب قیامت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اس کی پیشن گوئی ہمارے اور آپ کے آقا محسن کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ امام مہدی کہاں آئیں گے یہ بھی بتلایا، امام مہدی کا کیا نام ہوگا وہ بھی بتلایا، امام مہدی کی کتنی عمر ہوگی وہ بھی بتلایا، امام مہدی کے والد کا نام کیا ہوگا وہ بھی بتلایا، امام مہدی کہاں جائیں گے اور کہاں سے انتقال ہوگا وہ بھی بتلایا۔ میرے آقا محسن کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور مدینہ منورہ میں میرے خاندان یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد سے امام مہدی ہوں گے، حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی ہوں گے۔ امام مہدی کا وہی نام ہوگا جو میرا نام ہے یعنی محمد، اور میرے والد کا جو نام حضرت عبداللہ ہے وہی نام امام مہدی کے باپ کا ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ المہدی آپ کا لقب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کی عمر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی صرف 49 سال کی ہوگی، 40 سال کی آپ کی زندگی مکہ المکرمہ سے لے کر مدینہ المنورہ میں گزرے گی، اور 7 سال آپ حکمراں بھی ہوں گے۔ 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر کے آپ امت کی رہبری کریں گے۔ آقا نے فرمایا امام مہدی پیدا ہوں گے، میرے خاندان میں پیدا ہوں گے، میرے شہر مدینہ المنورہ میں پیدا ہوں گے۔ امام مہدی کا وہی نام ہوگا جو میرا نام ہے، امام مہدی کی والدہ محترمہ کا وہی نام ہوگا جو میری والدہ حضرت آمنہ ہے، میرے باپ کا جو نام حضرت عبداللہ ہے وہی امام مہدی کا ہوگا۔ لوگ امام مہدی کو پہچان لیں گے، یہی خلیفہ وقت ہوں گے۔ پوری دنیا میں انتشار اور اختلاف برپا ہوگا، صحیح رہنمائی، صحیح قیادت، صحیح پیشوا کوئی مسلمانوں کا نہیں ہوگا۔ مدینے کے لوگ حضرت امام مہدی کو پہچان لیں گے، یہی خلیفہ ہیں، کہیں گے حضرت ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں۔ امام مہدی کہیں گے نہیں مجھے عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جو عہدے کا متلاشی ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا عاشق نہیں ہوتا ہے، عہدہ تو آ کر کے ملتا ہے۔ امام مہدی مدینہ چھوڑ کر کے مکہ المکرمہ آ جائیں گے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ ملک شام سے آئے ہوئے اس سال حج کے موقع پر 40 ابدال ہوں گے، جو 40 ابدال حضرت امام مہدی کو پہچان لیں گے، پکڑیں گے، حضرت آپ کہاں تھے؟ آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے، ہم ملک شام کے لوگ ہیں، مسلمانوں کی قیادت کیجئے۔ ملک شام کے وہ 40 ابدال حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی 7 سال حکومت کریں گے۔ نبی کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن مانتے ہیں حدیث نہیں مانتے، ان سے پوچھو کہ وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ کس نے بتلایا؟
کیا ان پر ڈائریکٹ اتری ہے؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. تو نبی کی بات کا انکار قرآن کا انکار ہے، یہی مقصد بھی. نبی کا انکار کر دیں اللہ کا انکار ہے. اس لیے پیغمبر نے ہم کو بتلایا، پیغمبر پر قرآن اترا اس نے کہ کائنات کا مالک و خالق اللہ رب العزت ہے. نبی کا انکار کر دے تو ہم اللہ کو کیسے پہچان پائیں گے؟ سب یہ عہد کرے، جتنے علماء آئے، جتنے عوام آئے، کہ اگر ہمارے گاؤں میں، علاقے میں، محلے میں، مسجد میں مکتب نہیں ہے تو ہم مکتب قائم کریں گے قائم. بنیادی باتیں اگر معلوم ہو جائیں گی، ورنہ جس کا جی میں آتا ہے بہکا دیتا ہے. جن کا ذکر چل رہا ہے انکار حدیث، جن کو پرویزی کہا جاتا ہے. پرویزی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا ہیڈ اور گرو گزرا ہے ڈاکٹر غلام احمد پرویز. جیسے غلام احمد قادیانی، وہ قادیان کا رہنے والا، ایسے غلام احمد پرویز، تو اس لیے ان کو پرویزی بھی کہا جاتا ہے. اور وہ ہمارے نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں قرآن کے نام پر. ابھی آپ نے تفصیلی بیان سنا، تو کم سے کم اپنے بچوں کے دل و دماغ میں 2-4 جملے تو رٹا دیں. مثلا پورا مجمع بیٹھا ہے، یہاں سے جائے گا، صبح سے 3 دن روزانہ اپنے گھر کی خواتین کو، بچوں کو بیٹھا کر ان کو رٹائیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی. رٹائیں گے؟ آپ بھی رٹ لیجئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری نبی، خاتم النبیین. آپ کی نبوت اب قیامت تک کے لیے ہے، اور پوری دنیا میں آپ پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے اور قیامت تک کے لیے. ابھی آپ نے عقیدہ سنا مولانا سے، میں اس کو دہرا دوں کہ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، کوئی کسی کو نبی مان لے اور نہ دعویٰ کرے نہ نبی مانے، خالی اتنی بات ذہن میں رکھے کہ اب کوئی اور نبی آ سکتا ہے تو کافر ہو جائے. یہ اتنا پکا عقیدہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا علماء نے لکھا کہ اگر کوئی کہے کہ میں نبی اور دوسرا کہے کہ تمہارے نبی ہونے کا دلیل کیا ہے تو ایمان سے باہر ہو جائے گا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں شبہ ہے. ایک عقیدہ تو یہ بچوں کو جا کے سکھائیں گے، کچھ تو فائدہ ہو آنے کا. دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اسی کو تو حدیث کہتے ہیں. کیا کوئی ایمان والا یہ سوچ سکتا ہے کہ نبی کی بات قابل اعتبار نہیں؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ بہکانے والے بہکاتے ہیں، ہمارے پاس علم نہیں. اور ایک پیدا ہو گیا شکیل نام کا، جس نے دعویٰ کر دیا کہ ہم مہدی ہیں. پیارے آقا نے اس کی بھی تفصیلات بتلائیں، ہمیں معلوم نہیں. اس لیے طے کیجئے کہ ہم جا کر کے ایک ایک بات، قرآن سمجھنے کی بات ہے، بات آئے گی آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ حدیث چھوڑ کر قرآن سمجھنے کا نتیجہ معلوم ہے آپ کو؟ میں بتلاؤں آپ کو 2 منٹ میں. حدیث چھوڑ کر قرآن سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتنا بڑھیا قرآن سمجھا. نمازیں کتنے وقت کی ہیں بھائی؟ کوئی بولے کئے وقت کی ہیں دن میں؟ پکا یقین ہے نا؟ جی 5 وقت کی ہیں. کوئی ایک رکعت کا بھی انکار کر دے تو ایمان سے باہر ہو جائے گا. رکعتیں طے ہیں. لیکن یہ لال بھشکر لوگ، انہوں نے قرآن سمجھا حدیث چھوڑ کر. تو لال بھجکڑوں میں ایک بہت بڑا لال بھجکڑ، اس نے کہا کہ قرآن میں نماز خالی 3 وقت کی ہے، 5 وقت کی نہیں. کتنے وقت کی ہے؟ آپ مانیں گے اس کو؟ آپ کہیے مولانا کوئی ایسا نکل آوے جو 5 وقت کی معاف کرا دے تو بہت بڑھیا ہے، کم سے کم مصیبت سے بچ جائیں گے. پھر انہی لال بھجکڑوں میں قرآن کو سمجھ کر
کہا نماز 3 وقت کی ہے، تو اب ایمان سے نکل گیا کہ نہیں نکل گیا وہ؟ ہم یہ علماء کسی کو ایمان سے باہر نہیں کرتے، ایمان سے تو باہر ہوتا ہے وہ اپنے عمل سے۔ ہم بتلا رہے ہیں آپ کو کہ فلاں لوگ ایمان سے باہر ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ جاؤ گے تو تم بھی باہر ہو جاؤ گے۔ ہم کسی کو ایمان سے باہر کر نہیں رہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کسی کو ایمان سے باہر کر نہیں رہے، ایمان سے باہر تو ہوا وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے۔ ہم بتلا رہے ہیں کہ فلاں فلاں باہر ہو گئے ہیں، اور جو ان کے ساتھ جائیں گے وہ بھی باہر ہو جائیں گے۔ تو 3 وقت میں دوسرے لال بجھکڑ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نماز 1 وقت کی ہے خالی۔ تو اب 3 وقت سے کس وقت کی بچی؟ 1 وقت کی۔ ایک اور طبقہ ہے، کیا کیا سنیں گے، بار بار میں اس کو دہراتا ہوں، وہ کہتا ہے نماز ہے ہی نہیں قرآن میں، پھر کہ بس دعا مانگ لو ہو گیا، نماز کے معنی دعا کے ہیں۔ یہ سب تماشے اس لیے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا، یہ اللہ کی مار ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو رٹائیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور آخری نبی، آپ کے فرامین ہمارے لیے حجت، آپ کی پیشن گوئیاں، آپ نے جو کچھ فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر گئے ہیں، قرب قیامت آئیں گے۔ اسکولوں کالج میں پڑھانے والے میں توجہ دلاتا رہتا ہوں، پھر وہ کراس بنا ہوتا ہے صلیب، چونکہ بہتوں کو میں نے سنا، پوچھا، اس لیے میں 50 مرتبہ مجلسوں میں یہ بات دہرا دیتا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں، علماء بھی نوٹ کر لیں، عوام بھی نوٹ کر لیں۔ آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، پوچھئے بچوں سے کہ یہ صلیب بنی ہوئی ہے کراس، یہ کیا ہے؟ تو سب نہ صحیح، جن کی تعلیم اگر ہے گھر میں، ورنہ پھٹ سے کہہ دیتا ہے بچہ عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کی نشانی۔ ارے یہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ یہ کراس کیا ہے؟ صلیب، عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کی نشانی۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے، قرآنی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ سولی پر چڑھا نہیں سکے، بلکہ اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ صلیب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کی نشانی۔ تو اگر کہیں یہ عقیدہ بنا لیا تو ایمان بچے گا؟ سمجھائیے بچوں کو جا کر۔ مذہب اسلام کی یہی تو خوبی ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کے پاس سندیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے جب تک رکھا اس کے بعد حفاظت اٹھ گئی، لیکن اس قرآن کی اور قرآن کے سارے متعلقات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس کی تشریح، ان سب کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا، اور جب اللہ نے وعدہ کیا تو پوری دنیا اپنا سر پھوڑ ڈالے، پوری دنیا کر رہی ہے۔ 1400 سال میں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات کے خلاف کیا نہیں کیا دنیا نے۔ لیکن الحمدللہ اگر ایک طرف شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ لگا ہوا ہے نبی سے ہم کو کاٹنے میں، تو محمد رسول اللہ کے یہ ہزاروں لاکھوں دیوانے یہ عزم رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ یہ پورا مجمع اور ان کے سارے متعلقین، سارے اہل ایمان یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ ہم دنیا والوں سے کہہ دیں کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، اور جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دینا۔ یہ پورا مجمع یہاں سے یہ پیغام لے کر جائے گا کہ ہماری اولاد، ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا خاندان یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ محمد رسول اللہ کی عزت، صحابہ اکرام کی عزت، اللہ والوں کی عزت، قرآن کی عزت، اللہ کے احکامات، حدیثیں، یہ ہمارا پہلے نمبر پر ہے۔ اگر کبھی مقابلہ ہوتا ہے کہ تمہیں جان پیاری ہے کہ محمد رسول اللہ کی ساتھ اور آپ کے لائے ہوا دین، تو پورا مجمع کہے گا ہاتھ اٹھا کر ہمیں نبی کا دین پیارا ہے، جان نہیں پیاری۔ یہ ہے پیغام ہمارا۔ تو اپنے ایمان ہم بچائیں اور بچوں کو گھر میں مذاکرہ کریں،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، آخری نبی، آپ کی بات ہم سب کے لیے حجت، آپ کی پیشن گوئیاں ان کی ساری تفصیلات ہیں، یہ نہیں جس کا جی چاہے شریعت کا مذاق اڑائے۔ ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم مریں تو نبی والے بن کر مریں۔ آپ بھی چاہتے ہیں ہماری جب موت آئے، دیکھو بہت گنہگار ہیں ہم، اللہ ایمان بچا لے، آخرت میں اللہ کی رحمت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا سہارا، یہی سہارا ہے کہ نہیں؟ آخرت میں اللہ کی رحمت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ شفیع المذنبین ہیں۔ نبی سے کٹ جانے کے بعد ایک جانور ہم سے بہتر ہے، ہماری کوئی قیمت نہیں۔ جانور مر کے ختم ہو جائے گا، ہم اٹھا کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ہماری جو بھی قیمت دنیا میں ہے اور آخرت میں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے۔ سب عہد کرو ہاتھ اٹھا کر، انشاءاللہ ہماری اولادیں نبی سے جڑی رہیں گی، اور جو بھی نبی اور نبی کے فرامین حدیث سے ہم کو کاٹے گا ہم اس سے کٹ جائیں گے، یعنی الگ ہو جائیں گے، مگر نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔